رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک میں بیان کردہ کسی بھی ایک مضمون کا ایک ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات آپ کے سامنے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، گویا کہ اس پہ ایک درس قرآن کیا جاتا ہے، اور مقصود ہمارا عوام الناس کو قرآن کے قریب لانا ہے، قرآن کے فہم کے قریب لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو فیوز و برکات رکھے ہیں ان کے حصول کے قریب لانا ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے بھی باعث بلندی درجات ہے، اور سننے والوں کے لیے بھی وسعت علمی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں مقبول ہونے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے الہادی۔ الہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا۔ چونکہ اس پروگرام میں ہم درس قرآن کرتے ہیں اور قرآن سے بڑھ کر کون ہدایت دینے والا ہوگا؟ یقیناً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اعظم ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جس کتاب کا انتخاب فرمایا وہ بھی ایک بہت عظیم ہادی ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعظم ہیں۔ قرآن یقیناً ایک عظیم کتاب ہے، اور عظیم و اعظم دو طرح کے ہادی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، تو اگر کوئی ان سے کما حقہ فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، جو ہدایت یہ فراہم کر رہے ہیں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو بارہا یہ حدیث کریمہ ہم نے بھی بیان کی، دوسروں سے بھی آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن، دوسرا میری سنت۔ سنت سے مراد حدیث مبارکہ ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اتنی عظیم اور اہم کتاب قرار دیا کہ اگر ہم مضبوطی سے اس کو تھام کر رکھیں، تھامنے کا مطلب کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مضامین کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں، اور عملی طور پہ اس کو اپنے اوپر نافذ کریں، اور نہ صرف نافذ کریں بلکہ اس میں استقامت بھی حاصل کریں، تو انشاءاللہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں نجات کے پروانے عطا کیے جائیں گے۔ لہٰذا جب یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے اور اس کتاب پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے ایک عظیم راہ نجات ہے، تو پھر اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور وہ ہمارے مسلمان بھائی اور وہ بہنیں جو قرآن پاک کی تلاوت کو تو چلیں بعض اوقات آسان سمجھتے ہیں، لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کو بلکہ سننے کو ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں، انہیں تھوڑا سا درس حاصل کرنا چاہیے، اور انہیں خاص طور پہ قرآن کے قریب آ کر اکتساب فیض کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر انسان ایک دفعہ دنیا سے رخصت ہو گیا یا کسی ایسی مجبوری، مشکل اور مصروفیت میں پھنس گیا کہ پھر اس کے کبھی قرآن کھولنے کا وقت ہی نہ ملے، تو یقیناً یہ چیز بہت ہی زیادہ محرومی کا سبب ہے۔ ابھی جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا وہ نبوت اور رسالت تھا، اور آج اس سلسلے کا انشاءاللہ آخری پروگرام یعنی رسالت اور نبوت سے متعلق۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پروگرام شروع ہوں گے ہمارے، وہ انشاءاللہ قرآن پاک میں ذکر کردہ کسی ایک نبی سے متعلق جتنی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائیں، جتنی آیات نازل فرمائیں، ایک ایک نبی کا انتخاب کرنے کے بعد انشاءاللہ ان سے متعلقہ آیات جس میں صراحتاً ان کا تذکرہ کیا گیا اس کو ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور انشاءاللہ اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ ترتیب کے لحاظ سے اور کئی اور وجوہات کے لحاظ سے مجھے موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ مناسب محسوس ہوا کہ پہلے ان کے واقعات میں ذکر کروں، کیونکہ بہت کثرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے معاملات کو ذکر فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تعلق خاص بنی اسرائیل قوم میں تھا، جس میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے، تو انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی کلام کریں گے۔ جو آیت کریمہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آخر میں عرض کی تھی، اسی پہ کلام کر کے آج اس پروگرام کا انشاءاللہ وائنڈ اپ ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں
ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں کئی درجے بلندی عطا فرمائی گئی۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ سے مراد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سے کلام کی سعادت حاصل کرنے والے، تو یہاں یہ مراد ہیں۔ اور رفع بعضهم درجات سے مراد کہ ان میں سے بعض کو ہم نے کئی درجے بلندی عطا فرمائی، اس سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت ہی بڑی سعادت اور فضیلت ہے کہ آپ باقاعدہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی حالت زندگی میں باقاعدہ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال و فضیلت عطا فرمایا کہ خود قرآن میں آپ کے لیے بیان کر دیا گیا کہ آپ کو دوسروں پر کئی درجے فضیلت حاصل رہی۔ دونوں چیزوں پہ انشاءاللہ کلام کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے کلام الہی سے متعلقہ چند باتیں دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پاس جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بولتے تھے، باقاعدہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے تھے، یعنی جو آپ کا ما فی الضمیر تھا وہ الفاظ کی شکل میں ظاہر ہوتا، اور وہ باقاعدہ ایک آواز رکھتا تھا۔ جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں تو ہم کچھ اپنے ما فی الضمیر کو، جو کچھ ہمارے باطن میں ہے، ہمارے ذہن میں ہے، اس کو ہم باہر لانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، اور جب ہم الفاظ کا سہارا لیتے ہیں تو اس کی ایک آواز بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارا کلام گویا کہ الفاظ اور صوت یعنی آواز، ان دو کا مجموعہ ہوتا ہے، پھر یہ آواز جا کر سامنے والے کے کان سے ٹکراتی ہے اور وہ ہماری بات کو سن لیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو یوں ہی کرتے تھے کہ اپنی زبان سے کلمات نکالتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بالاتفاق انسانوں کے کلام کی مثل نہیں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں نہ الفاظ ہیں اور نہ اس کی کوئی آواز ہے۔ اب یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے کے بعد باقاعدہ بول رہے ہیں، ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور جواب میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے وہ الفاظ اور آواز کی قید سے پاک و صاف ہے۔ تو اب کیسے ہوتا ہوگا بلا تمثیل، کہ اس کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ دو اشخاص سامنے بیٹھے ہوں، ایک شخص اپنی زبان سے بول کر کچھ کہے، مثلا آپ کہاں رہتے ہیں، اب وہ سامنے والا بولے نہیں بلکہ اس میں اتنی قدرت و قوت ہو کہ وہ اس سائل کے ذہن میں اس کا جواب فیڈ کر دے۔ مثلا جیسے اس نے کویسچن کیا، اب دیکھا تو بس اس نے اس کے ذہن میں ڈال دیا، مثلا میں کراچی میں رہتا ہوں، تو اب جو اس کے ذہن میں بات آئی نہ وہ الفاظ ہیں اور نہ اس میں آواز ہے۔ بس یہ بلا تمثیل میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا بعینی اسی طرح کا تھا، لیکن سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کھڑے ہو کر جب کلام کرتے تھے تو باقاعدہ ایک آواز آتی تھی، الفاظ زبان سے نکلتے تھے، لیکن جواب میں اگر کوئی عام آدمی کھڑا ہوتا تو اس کو خاموشی سی لگتی کہ یہاں تو خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جواب باقاعدہ وصول فرما رہے تھے جو آپ کے ذہن و قلب میں اتر رہا تھا، اور اس کے باقاعدہ معانی تھے، وہ ایک معنی تھا، مفہوم تھا، اور اس سے آپ باقاعدہ چیز کو سمجھ رہے تھے۔ تو اب اس کی اگر حقیقت دیکھنی ہو تو انشاءاللہ وہ بروز قیامت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے لائق وہاں پر اپنی زیارت کے شرف سے ہمیں نوازے گا، اور باقاعدہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوگا، لوگوں سے ہم کلام ہوگا، ایک عام آدمی سے وہ ہم کلام ہوگا، اسے ہم کلامی کا شرف بخشے گا۔ اس وقت جو کیفیت ہوگی بس وہ کیفیت ایک ایسی ہوگی جو حقیقی مطلب ایک صورتحال کو ہمارے سامنے لائے گی، اور ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں سے کلام فرماتا ہے، اگر براہ راست کلام فرمائے تو کس طریقے سے وہ بات اس تک پہنچتی ہے۔ جیسے کئی صحیح حدیثوں میں ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اب سامنے سے مراد کوئی اللہ تعالیٰ کوئی جسم تو ہے نہیں کہ سامنے کھڑا کر لے، یہ صرف سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے بھی پاک و صاف ہے، وہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہونے سے پاک و صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قریب اور بعید کے الفاظ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ جسمانی لحاظ سے یا ذات کے لحاظ سے، جسم تو اس کا ہے ہی نہیں،
کہ ذات کے لحاظ سے وہ ہم سے قریب ہے ہم سے دور ہے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قریب اور بعید یہ جسم کا خاصہ ہے کہ وہ کسی چیز سے قریب ہوتا ہے کسی سے دور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف، تو وہ معاملات جو خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے تعلق رکھتے ہیں بہت ہی عجیب و غریب معاملات ہیں کہ ہماری عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے سامنے، بہرحال جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سامنے کھڑا کر کے سوال فرمائے گا کہ اے میرے بندے یہ جو تو نے گناہ کیے ہیں کہ واقعی تیرے گناہ ہیں یا نہیں، تو اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، وہ ان کو دیکھے گا اور اقرار کرے گا کہ ہاں یا رب کریم یہ گناہ تو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ بندہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے، ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کبیرہ گناہ بھی پیش فرما دے۔ تو جب وہ اقرار کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس سے پہلے ہی راضی ہوگا، اللہ کا ارادہ یہی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا ہم نے تیرے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اچانک وہ بندہ بولے گا یا رب کریم میرے کچھ کبیرہ گناہ بھی تو تھے وہ بھی تو پیش کر دے، یعنی اب وہ فوراً جب اس کو انعام ملے گا تو وہ چاہے گا کہ کبیرہ گناہ ظاہر ہو جائیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحک فرمایا، یعنی آپ ہنس پڑے تھے۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ کہ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو ظاہر کر رہی ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ بندوں سے ہم کلام ہوگا، تو بہرحال اس کلام کی حقیقت تو وہی ہم سمجھ سکیں گے، یا حقیقت تک نہ بھی پہنچ سکے تو جو اس کی صحیح صورتحال ہے وہ ضرور ہمارے سامنے آ جائے گی۔ دوسرا جو اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے کئی درجے بلندی عطا فرمائی۔ بالاتفاق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور یہ افضل و اعلیٰ ہونا اجتماعی اعتبار سے ہے، یعنی اجتماعی اوصاف اور کمالات اور فضائل کے اعتبار سے ہے، ورنہ جزوی فضیلت کسی اور کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا ابو البشر ہونا، تمام انسانوں کا باپ ہونا، یہ وہ فضیلت ہے جو آپ کے علاوہ کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو البشر کا لقب تو آپ کا نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز کی اصل حدیثوں کے روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے پوری کائنات مارز وجود میں اور دیگر چیزیں مارز وجود میں آئیں۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بنتی ہے، یا آپ کا جو پیدا کردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا وہ بنتا ہے۔ اور یہ بھی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، یہ کوئی اپنے پاس سے خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث میں الفاظ نہ آئے ہوتے تو ہم کبھی یہ جرأت نہ کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہیں کہ اللہ نے آپ کے نور کو پیدا کیا۔ یہ حدیثوں میں ہے، صحیح حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت، یا مصنف ابن رزاق عبد الرزاق میں، یہ دونوں میں سے ایک میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر اس سے دیگر چیزیں پیدا فرمائیں۔ بڑی لمبی حدیث پاک ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سب بنے، اس لحاظ سے آپ اصل ہوئے، باقی سب آپ کی فرع ہوئے۔ لیکن جو ظاہری ایک معاملہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر آپ سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور پھر آپ دونوں سے یہ تمام نسلیں بڑھی ہیں، اور ان کی نسلوں میں تمام انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے جو ابو البشر کا لقب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہے، اس میں کوئی بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جزوی فضیلت تو کسی کو حاصل ہو سکتی ہے، جزوی معنی کسی ایک چیز ایک پہلو سے، کسی ایک خصوصیت میں، کسی ایک کمال میں کسی کو فضیلت حاصل ہو جانا، لیکن اجتماعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بالکل کوئی افضل نہیں ہو سکتا، بے شک افضل نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کا اظہار سفر معراج میں فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے تو وہاں پر تمام انبیاء علیہم السلام جمع تھے۔ اب جب امامت کا وقت آیا تو یقینی سی بات ہے کہ سب سے افضل شخص ہی امامت کا حقدار ہوتا ہے، اصول یہی ہے۔ اور یہ جو امامت کا معاملہ ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا ہے۔
اور سرکار کے زمانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، اس لیے اگر بالفرض کسی اور شریعت میں کوئی اور نظام ہوتا بھی تو وہ ختم ہو گیا۔ اب گویا کہ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ تشریف فرما جلوہ افروز ہو رہے ہیں تو اس شریعت کے تقاضے کے مطابق ہیں، اور ہماری شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی مقام پر اگر کوئی امام مقرر نہ ہو، باقاعدہ مقرر امام نہیں ہے، اور کچھ لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں، تو جو ان میں سے سب سے زیادہ با کمال ہوگا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا، وہ شخص امامت کا حقدار ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد کہلائیں گے، اور آپ کے آباء و اجداد میں اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں جنہوں نے 950 سال تبلیغ دین فرمائی ہے، لیکن سب پیچھے کھڑے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ گئے، جس نے ظاہر کر دیا کہ جزوی فضیلتیں اپنے مقام پر، لیکن مصلی پہ وہی کھڑا ہوگا جس کو کلی لحاظ سے فضیلت حاصل ہوگی، اور وہ صرف اور صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم تو شریعت کے ہی پابند ہیں، شریعت ہی ہمارے لیے معلومات کا ایک ذریعہ ہے، ہمیں کسی اور ذریعے سے نہیں پتہ چلتا کہ کسی اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی خود چل کر کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے صرف ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، جس سے کہ یہ بھی انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آئے گا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ یا رب کریم تو مجھے اپنی زیارت کروا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور لن ترانی کے الفاظ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی پہاڑ پر فرمائی، اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہاں ایک، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لے آئے، یہاں ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی تابانیاں برداشت نہ فرماتے ہوئے زمین پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ اور اس طرف معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں کہ آپ نے عرض کیا یا رب کریم مجھے اپنی زیارت کروا دے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، سرکار نے نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوا کر اور زیارت کروا رہا ہے۔ پھر وہی بات کہ اپنے پاس بلوا کر، پاس بلوانا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایک مقام پہ برا جوان ہے اور کسی کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو میرے ان الفاظ، یہ میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو ظاہری حدیثوں کے اور ہمارے اکابرین کے ظاہری طور پہ استعمال کیے جانے والے الفاظ ہیں، ان کو حقیقت پر محمول کر کے یہ نہ سوچا جائے کہ کیا ہم شاید جسمانیت کے قائل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو اسی طرح ذکر کر رہے ہیں جیسے ایک بڑی شخصیت کوئی ہوتی ہے اور وہ اپنے دربار میں کسی انسان کو بلا لیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اس کمال میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ ہمارا اس سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا، لیکن چونکہ ابھی کچھ اور باتیں باقی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام بھی ہم اسی پہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد